اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، IDS بار شریعت کے ایک اور خوبصورت سے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت۔ الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نبوت و رسالت کے تعلق سے سوالات الحمدللہ ہم شامل کر رہے تھے۔ پچھلے ایپیسوڈس میں 3-4 ایپیسوڈس میں ہم نے اسی پر بات کی ہے۔ آج یہ غالباً اس حوالے سے 5واں ایپیسوڈ ہے ہمارا۔ تو آج آئیے اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی خوبصورت سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معجزات عطا فرمائے اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ، میں چاہوں گا کہ معجزات جو عطا فرمائے ہیں اور سب سے افضل معجزہ اس کے بارے میں ضرور ارشاد فرمائیے گا، اور وہ معجزات بھی کہ جو پہلے کسی اور نبی کو نہ ملے ہوں، اگر وہ بھی ارشاد فرمائیں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی گزرے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی عطا سے مختلف خلاف عادت کام امت کو دکھاتے رہے ہیں، تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو سامنے مقدس ہستی ہے یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام کو جو معجزات عطا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات میں ان تمام معجزات کو جمع فرما دیا ہے۔ واہ جی واہ، بے سبحان اللہ۔ شمار معجزات قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے موجود ہیں، اور جو سب سے شاندار معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آج تک اور قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے سبحان کہ اللہ۔ کفار کو یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ تم اگر طاقت رکھتے ہو اپنے سارے مددگار بلا لو، سارے فصحاء بلا لو، عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ بلا لو، قرآن کی مثل ایک صورت لے کر آؤ۔ وہ سارے کفار بڑے بڑے فصحاء بلغاء کو ملا کر بھی ساری زندگی قرآن کی مثل ایک آیت لانے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اور قرآن کا کیسی وجاہت تھی، کیسا جلال تھا کہ جب کفار وہاں سے گزرتے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ اسلام کی نفرت ہمارے دل میں عروج پر ہے، لیکن قرآن کا یہ پاور ہے کہ اگر 2 صفحے قرآن کے سن لیے تو یہ سخت نفرت اللہ تبارک و تعالی محبت میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں نا، 6 سال اسلام کی مخالفت کی، اور جب مخالفت میں پیک پر پہنچے اور صرف 1.5-2 صفحے قرآن مجید کے سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس جلالت کی وجہ سے عمر کی ساری اسلام مخالفت کو اسلام کی محبت میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، اور یہ قیامت تک کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آج بھی جو سائنس نئی نئی ڈسکوریز کرتی ہے، اس کی آیت کہیں نہ کہیں ہمیں مل جاتی ہے جو اس سائنس کی ڈسکوری کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دوسرا بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آن واحد کے اندر تاجدار کائنات مکہ شریف سے مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ نبیوں کی امامت فرماتے ہیں، اور آن واحد کے اندر 7 آسمانوں پار پہنچتے ہیں، عرش کے بھی پار پہنچتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی نگاہوں سے فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روئے زمین پر تمام مخلوقات میں یہ والا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا کہ جاگتی آنکھوں میں کسی عظیم ہستی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا
بڑا معجزہ ہے. باقی اگر ہم دیگر معجزات دیکھیں تو کائنات میں کروڑوں سرجن ایک طرف اور میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفا دینے کی طاقت ان کروڑوں سرجنوں پہ باری ہے. اللہ اور وہ اکبر، کیا سبحان شفا اللہ۔ دینے کی طاقت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. حضور کچھ متبرک کلمات پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لو. ابو ہریرہ چادر سمیٹتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں حضور کی ایک حدیث بھی نہیں بھولا ہوں. سبحان اللہ، اندازہ سبحان کریں اللہ۔ اس عمل سے پہلے جو 2 سیکنڈ کا عمل ہے، اس سے پہلے ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور ہے، 2 سیکنڈ میں تاجدار کائنات وہ شفا عطا فرماتے ہیں کہ آج کے کروڑوں سرجن اس شفا کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ اور اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب یہ شفا ملی تو امت پر کتنا بڑا احسان ابو ہریرہ نے کیا. اس امت میں سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی واہ اللہ واہ، تعالیٰ سبحان عنہ. یہ حضور کی شفاعت کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں ہزاروں حدیثیں ابو ہریرہ سے ملی ہیں. اسی طرح دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، جب خیبر کی فتح کا معاملہ آتا ہے مولا علی کو آشوب چشم ہوتا ہے، تاجدار کائنات اپنا لعاب دہن آنکھوں میں ڈالتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں فوراً تکلیف دور ہو گئی اور آنکھ ٹھیک ہو گئی. اور اس کے بعد آنکھوں کا پاور ایسا ہو گیا کہ مولا علی نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کر پھینک دیا. اللہ اکبر۔ دنیا کا بڑا سرجن ہونا ایک ہفتے سے پہلے آشوب چشم کی بیماری ختم نہیں کر سکتا. تاجدار کائنات نے 2 سیکنڈ میں اپنے لعاب مبارک سے حضرت علی کی بیماری کو شفا میں اللہ تبدیل اکبر، فرما سبحان دیا. اللہ، سبحان اسی اللہ۔ طرح ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو گئی، انہوں نے کپڑے سے باندھا، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. آج کہتے ہیں نا کہ اللہ نبی سے شفا مانگو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. صحابہ نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ اگر ٹوٹی ہڈی جڑوانی ہے تو نبی کے پاس آنا ہے، اللہ اکبر۔ آشوب چشم کو ٹھیک کروانا ہے تو نبی کے پاس آنا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے حافظے کو درست کروانا ہے تو بادام نہیں، نبی کی بارگاہ میں آنا ہے. وہ چٹکیوں کے اندر تمہارے حافظے کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. سبحان اللہ۔ وہ ٹوٹی ہوئی پنڈڑی حضور نے یوں جوڑی اور اپنا دست رحمت اس پر پھرایا. صحابی کہتے ہیں وہ ایسے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی. واہ 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 واہ۔ 3 سال کے پروسیس سے پہلے امریکہ کا بڑے سے بڑا سرجن اس ٹوٹی پنڈلی کو نہیں جوڑ سکتا. تاجدار کائنات نے ویسی کر دی جیسے ٹوٹنے سے پہلے تھی. اللہ یہ شفا عطا فرمانے کے بے شمار واقعات حدیث میں موجود ہیں. 1 کٹورا دودھ کا ہوتا ہے اور 70 صحابہ کو پورا ہو جاتا ہے. سبحان پانی اللہ، کی قلت سبحان ہوتی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی، حضور کے پاس آتے ہیں، حضور ایک پیالے میں اپنی انگلی مبارک کو رکھتے ہیں، 5 انگلیوں سے پانی جاری ہوتا ہے. سبحان اللہ، اور سبحان یہ وہ پانی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آب زمزم سے زیادہ برکتوں والا پانی ہے. وہ پتھر سے نکلنے والا پانی ہے، یہ تاجدار کائنات کی انگلی مبارک سے نکلنے والا پانی ہے. اللہ اسی طرح بارش نہیں ہو رہی، صحابہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، ایسی قحط سالی ہو گئی ہے کہ جانور مر رہے ہیں. حضور جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہماری فصلیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی. صحابی فرماتے ہیں پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، آسمانوں پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. ادھر حضور نے دعا فرمائی، ادھر ایسی چھما چھم بارش برسی ہے، رک نہیں رہی ہے. اگلے جمعے وہی صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانور مرنے کے قریب ہو گئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں، اللہ اس بارش کو روک دے. اندازہ کریں صحابہ کا عقیدہ. کیا بات ہے۔ بارش چاہیے تو میں نے نبی کے پاس آنا ہے، بارش رکوانی ہے تو بھی میں نے نبی کے پاس آنا ہے. یہ ما فوق الاسباب مدد ہے یا ما تحت الاسباب مدد ہے؟ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی سے ما تحت الاسباب تو مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن ما فوق الاسباب مدد تو صرف اللہ کرتا ہے. یہاں پہ نبی نے بتا دیا کہ اگر بادلوں سے بارش چاہیے تو تمہارا نبی یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ بادل کو حکم دے اور وہ پانی برسا دے. اب اگلی بات دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہم پر نہ برسا اور ہمارے ارد گرد برسا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلی طاقت دیکھیں، تاجدار کائنات نے انگلی بلند کی
اور بادلوں کو اشارہ کیا. جہاں جہاں تاجدار کائنات اشارہ فرماتے رہے وہاں سے بادل سرکتا گیا حتیٰ کہ پورا مدینہ بادلوں سے خالی ہو گیا اور ارد گرد بادل برستے رہے. یہ میرے نبی کی طاقت ہے کہ اگر وہ بادلوں کو انگلی سے اشارہ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو سرکنے کا حکم عطا فرما کیا دیتا ہے. کہنے، یہ سبحان تاجدار اللہ، سبحان کائنات کی طاقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، یعنی 5 منٹ کی طاقت تھی، پھر نبی کے پاس معاذ اللہ یہ طاقت نہیں ہے. ان کو غور کرنا چاہیے. بخاری کی حدیث میں کیا ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. تم خود بول رہے ہو کہ یہ نبی نے خود کیا ہے اور پھر کہتے ہو کہ 5 منٹ بعد معاذ اللہ یہ طاقت ایکسپائر ہو گئی ہے. یہ 5 منٹ کی ایکسپائری ڈیٹ کیوں نکالی تم نے؟ کس نے کہا تھا تم سے نکالنے کا؟ نبی سے جب بھی صحابہ نے مدد مانگی ہے نبی نے ما تحت الاسباب مدد بھی فرمائی ہے اور ما فوق الاسباب مدد بھی فرمائی ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ایکسپائری ڈیٹ نکالنے والی شیطانی حرکتیں نہ کرو. تمہارا نبی ہر وقت بے شمار طاقتیں رکھتا ہے، زندگی میں بھی رکھتا ہے اور بعد وصال کی ظاہری زندگی میں بھی اللہ کے نبی کے پاس بے شمار طاقتیں ہیں. اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے فضائل و کمالات میں ہمیشہ اضافہ کرنا ہے. کبھی بھی نبی سے کوئی طاقت دے کر واپس نہیں چھیننی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کچھ فضائل و کمالات بے شمار عطا فرمائے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 5 منٹ کے لیے دیے تھے اور 6 منٹ نبی دور کا نہیں سن سکتے، 6 منٹ نبی دور دیکھ نہیں سکتے. جنگ موتا کا واقعہ دیکھیں، آخری معجزہ ذکر کروں گا. تاجدار کائنات کی طاقت دیکھیں، 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور جنگ ہو رہی ہے، حضور مسجد نبوی میں اس جنگ کا لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں کہ ابھی فلاں صحابی شہید ہو گئے، ابھی جعفر طیار شہید ہو گئے، اور اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور اب خالد بن ولید کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. کیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. 1000 کلومیٹر دور دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے صحابہ کیسے جنگ لڑ رہے ہیں، اور سن بھی رہے ہیں کہ میرے صحابہ وہاں پر کیا گفتگو فرما رہے ہیں. اس حدیث میں کہیں ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی ہے. جو انچ ٹیپ لے کے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اگر تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے رکھ دیے نا تو یہ جو لوگ تمہارے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں وہ تمہارے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. تم کہاں پر، تمہاری کیا مجال کے تاجدار کائنات کے حوالے سے انچ ٹیپ لے کر تم ان کے فضائل ناپنا شروع کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب کمال کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی سوال کے جواب سننے کے بعد پھر سامنے جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں ایک نیا سوال آتا ہے کہ نہیں، پھر یہ آپ نے اس کا بھی جواب شامل کر دیا. اس جواب کو سن کر جو تیسرا چوتھا پانچواں سوال آتا ہے نا، آپ نے ان تمام شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے ماشاءاللہ کمال گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. حضرت کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کمالات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آپ نے جو ذکر کیا ہے ہم نے مان لیا، مگر بعد از وصال، یعنی کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، ان کا وصال ہو جاتا ہے، اس کے بعد کے حوالے سے ان کے عقائد بہت مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے. تو میں چاہوں گا کہ نبی کی بعد از وصال کی جو حیات ہے، جو زندگی اللہ نے اپنے خاص ان نبیوں کو عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں حضرت خاص طور پہ ارشاد فرمائیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے تصرفات ہیں اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں تاکہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارا بنیادی عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے، اور وہ واضح طور پر صحیح احادیث کی استدلال کے ذریعے یا صحیح احادیث پر مشتمل جو امت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی روح مبارک جو ہے ایک لمحے کے لیے تو قبض ہوئی ہے، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے کہ ہر شخص نے وصال فرمانا ہے. تو انبیاء کرام علیہم السلام پر آنے واحد کے لیے تو یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور یہ زندگی ویسی ہی ہے جیسی یہ دنیاوی زندگی ہے، بالکل اپنے جسم کے ساتھ
اور اپنی روح کے اتصال کے ساتھ. سبحان اللہ. اور یہ اپنی طرف سے کوئی گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو درود پڑھتے ہو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو سبحان صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ظاہری زندگی کا معاملہ ہے، بعد وصال کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد وصال بھی یہی معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان جب یہ اللہ. واضح حدیث آ گئی تو پھر اس میں ڈیڑھ ہوشیاری کرنا یا اپنی طرف سے کوئی معاذ اللہ نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرنا کہ اس زندگی کا پاور تھوڑا کم تھا، تھوڑا زیادہ تھا، تھوڑا یہ تھا، تھوڑا فلانا تھا، یہ وہ باطل تعویلات ہیں جو انسان کو گمراہیت کے دلدل میں دھسا سکتی ہیں. اللہ جب نبی نے فرما دیا آمنا صدقنا، نبی کی زندگی قبر کے اندر اپنی جسم اور روح کے اتصال کے ساتھ ویسی ہی ہے جیسی دنیا میں تھی، بلکہ اس کے اندر فضائل و کمالات کے اعتبار سے اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، واہ واہ. نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور معراج کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں تو درمیان میں حضور کی رفتار ایسی ہے کہ جہاں براق کی نظر ہے وہاں قدم پڑتا ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کی وسعتیں دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھ بھی لیا کہ وہ زندہ بھی ہیں، وہ کھڑے بھی ہیں اور وہ نماز بھی ادا فرما رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا حضرت موسیٰ کے وصال کو کتنے ہزاروں سال ہو چکے تھے حضور کے دور میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ بھی تھے، کھڑے بھی تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے. اور نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اپنے حبیب پر درود پڑھتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں اپنی امت کے لیے دعا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اب دیکھیں اگلی بات، دیکھیں تاجدار کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ زندہ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں. مسجد اقصی پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں پر موجود ہیں. اللہ آنے واحد کے اندر قبر سے شفٹ ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی. یہ اس بات کی طرف قطعی دلالت ہے کہ انبیاء جہاں چاہیں اپنے جسم کے ساتھ آنے واحد میں جا سکتے ہیں. واہ. اگلی بات دیکھیں، تاجدار کائنات پھر آسمانوں کا سفر کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پاتے ہیں. اللہ یہ اکبر. وہی موسیٰ ہیں جو ابھی 2 سیکنڈ پہلے قبر میں ملے، اس کے اگلے لمحے میں مسجد اقصی ہزاروں کلومیٹر دور ملے، واہ. اور اس کے اگلے لمحے ہزاروں سالوں کا سفر کر کے چھٹے آسمان پر ملتے ہیں، اور پھر 50 نمازوں کو 5 نمازیں کرنے کا تحفہ امت کو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سبحان انبیاء اللہ. کی طاقت ہے تصرف کرنے کی پوری دنیا کے اندر بعد وصال. اور یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ تم جو ایکسپائری ڈیٹے نکالتے ہو نا، نبی کریم علیہ السلام نے مسلم کی حدیث میں ایسے 1.5 ہوشیاروں کے اعتراض کا جواب دے دیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں، اور یہ دنیا تو پوری کائنات کے ذرے کا کروڑواں حصہ ہے. اللہ کے نبیوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ پوری کائنات میں سفر کر سکتے ہیں. واہ واہ واہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان کے اللہ. لیے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کراچی تشریف لا سکتے ہیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے. تاجدار کائنات تو جنتوں کا سفر بھی قبر میں رہتے ہوئے فرما سکتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں سبحان اللہ. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ 1400 سال کے بزرگوں کا عقیدہ ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی
اللہ کے نبی زندہ ہیں بجسدہ و روحہ، اپنے جسم اطہر کے ساتھ اور اپنی روح مبارک کے ساتھ، وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ، اور اللہ کے نبی تصرف فرماتے ہیں، وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِي الْمَلَكُوتِ، اور اللہ کے نبی سیر کرتے ہیں اس زمین کے خطوں میں بھی اور اللہ کی بادشاہت میں جہاں چاہتے ہیں سیر بھی فرماتے ہیں اور تصرف بھی فرماتے کیا ہیں۔ کہنے، اسی سبحان طرح اللہ۔ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی سارے مسلک مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، انہم احیاء، سارے انبیاء زندہ ہیں، ردت الیہم ارواحہم، ان کی روحیں ان تک لوٹا دی گئی ہیں، بعد ما قبضوا، بعد اس کے کہ ان کی روحیں قبض کی گئیں۔ اللہ اکبر۔ روح قبض کرنے کے بعد روحیں دوبارہ لوٹا دی گئیں اور انہیں یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی قبر سے نکل بھی سکتے ہیں اور اللہ کی بادشاہت میں جہاں چاہیں تصرف بھی فرما سبحان سکتے ہیں۔ اللہ، سبحان یہ اللہ۔ 100 سال کے بزرگوں نے نہیں فرمایا، یہ امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرما رہے ہیں اور علامہ آلوسی ارشاد فرماتے ہیں، جن کو ہر مسلک مانتا ہے۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ آخری بات نبی کی زندگی پر، شہید کے بارے میں تو نص قطعی موجود ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انبیاء کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے ارب گنا زیادہ طاقت رکھتی کیا ہے۔ بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء جب وصال فرماتے ہیں، ان کی زوجہ، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ امہات المومنین ہیں۔ سبحان شہید اللہ۔ کی زوجہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ شہید کی وراثت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نبی کی زندگی اتنی پاورفل ہے کہ بعد وصال ان کی وراثت وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ جو شہیدوں کی زندگی ماننے کے لیے تیار ہے اور نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے لیے قرآن میں واضح حدیث نہیں آئی ہے، ایسے بندوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کتنا گندا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے، اللہ۔ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ ایسی تو کئی مثالیں علامہ صاحب موجود ہیں، جس میں ایک مثال وہ بھی ہے کہ جب قبر میں سوالات ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو سوال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی۔ زیارت کروائی جائے گی، اور اس میں حاضر کا صیغہ ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حاضر رجل، حاضہ کا صیغہ وہی اللہ آتا اکبر۔ ہے جو سامنے موجود کیا ہو۔ کہنے، اب اللہ اس میں اکبر۔ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ تاجدار کائنات خود اس کی قبر مبارک میں تشریف لائیں گے اور دیدار کا شرف عطا فرمائیں سبحان گے، اللہ۔ اور بعض مسلمان ایسے ہوں گے جن کو دیدار مصطفیٰ اس طرح ہوگا کہ قبر سے اور مدینہ منورہ کے درمیان جتنے پردے ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے، تاجدار کائنات اپنے اس امتی کو دیکھیں گے اللہ اور اکبر۔ پھر فرشتے سوال کریں گے کہ کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ یہ کہا کرتا تھا کہ انچ ٹیپ سے میں نے 6 منٹ کی ایکسپائری نکالی، 7 منٹ کی ایکسپائری الحمد نکالی، للہ۔ معاذ اللہ بار بار میں عجیب و غریب قسم کے نقص ڈھونڈنے میں اپنی راتیں کالی کیا کرتا تھا، اسے سوچنا چاہیے کہ قبر میں تم کس منہ سے اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کے اس سوال کا جواب دو گے۔ اللہ اکبر، اور جو اللہ ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہو، سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات کی ممبر سے ہر وقت ثنا کرتا رہتا سبحان ہو، اللہ، سبحان اور ان اللہ۔ ثناؤں کے باوجود بھی وہ کہے کہ تاجدار کائنات میں اگر ساری زندگی بھی آپ کی ثنا میں لگا دوں تو آپ کی ثنا کے اربویں حصے کا بھی میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، جب یہ اللہ درود و شریف پڑھنے والا بندہ حضور کے سامنے جائے گا اور کھڑے ہو کے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، یقیناً قبر بھی جنت بن جائے گی اور میدان محشر میں بھی حضور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پلا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے علامہ صاحب، دل خوش ہو گیا، آپ نے بہت ہی کمال گفتگو فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا، مگر اگلے ایپیسوڈز میں ہم مزید سوالات بھی شامل کریں گے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ابھی علامہ صاحب سے کرنے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں کیا انداز ہے اور کیا خوشبو اور مہک الحمدللہ اس ذکر سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ صرف باہر نہیں معطر ہو رہا، بلکہ ہمارے اندر بھی خوشبو الحمدللہ ہم محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہی اتنا اعلیٰ ہے اور کس محبت سے ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ذکر ہو اللہ کے محبوب کا ہے اور پھر یہ محبت بھرا انداز نہ ہو تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کس کی بولی بول رہے ہیں۔
جب اللہ کے محبوب کا ذکر ہوگا جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں تو پھر انداز بھی اتنا معتبر، اتنا مؤدب اور اتنا خوشبوؤں میں لپٹا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسی ماحول سے اور ایسے ہی ذکر سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔